سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اس ویڈیو کے اندر کچھ چینجنگ کرنے لگا ہوں۔ کافی دوستوں کو پریشانی بنتی تھی اپنے سٹار کو ڈھونڈنے کے لیے، تو سب سے آسان کرنے لگا ہوں۔ اس پکچر کو اچھے سے دیکھیں، یہاں پر یہ کیپشنز ہیں۔ جیسے ہی آپ ویڈیو کو اوپن کریں گے، نیچے کومنٹس کو کلک کریں گے تو پن کومنٹ کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور پن کومنٹ کے اندر بھی ہے۔ آپ کا جو بھی سٹار ہے، یہ نام لکھے ہوئے ہیں، سٹار کے اوپر کلک کریں گے تو ویڈیو ساری کی ساری سکپ ہونے کے بعد آپ کے سٹار سے شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کلک کر کے ڈائریکٹ پڑھائی کے اوپر جائیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو ہے کامیابی کے لیے وظیفہ، اس کے اوپر کلک کریں اور سیدھا اپنی پڑھائی پہ چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر اپنی پڑھائی کر کے اپنی دعا سنیں اور آپ مکمل کر لیں۔ اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچے گا۔ اور جو دوسری چیز سب سے اہم بتاتا ہوں کہ میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کی ویڈیو۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ کو لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہوراسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہوراسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہوراسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں، تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے۔ تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہوراسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں۔ 19 اکتوبر بروز اتوار کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا جی؟ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ پہلے کے دنوں کی طرح ٹھیک ہیں، مگر آج کچھ پریشانیاں آپ کو مل سکتی ہیں، تو رکاوٹیں، بندشیں آ سکتی ہیں، تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے عام دن ہے، مگر آپ کے معاملات کے اندر بھی فضول بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات تو ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں لڑائی ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے آج گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ خوشگوار کم ہوگا، بار بار ہوگا پر کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پہلے سے بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 5 ہے، مبارک رنگ کالا ہے، سیاہ
دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد کی بتانے لگا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے جی آپ، یا قادرو، یا قادرو 121 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وارثو یا اللہ، یا وارثو یا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی آج کی پڑھائی ہے۔ برج سور سٹار ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہے جی، اور بلکہ بہت اچھے ہیں۔ پروفٹ آپ کو اچھا ہوگا۔ آپ کو آج کے دن کے اندر اپنے اخراجات بہت سنبھالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے سارے سیٹ اپ کو ہلا سکتے ہیں، تو بے فکر ہو کر آج کے دن کے اس کے دن کے اندر آپ نے خرچہ نہیں کرنا۔ یہی چیز آپ نے گھریلو معاملات کے اندر بھی آج سنبھالنی ہے، ورنہ اخراجات اتنے ہو سکتے ہیں کہ سارے کا سارا پروفٹ اور بلکہ آگے والے دن بھی ہلا کر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ فضول خرچی سے انتہائی پرہیز کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر اخراجات کے علاوہ بحث ہونے کے چانسز بھی ہیں آج۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، پر آپ جو ہے نا دھیان کم دیں گے تعلیم پر، اس لیے آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اچھا دن گزرے گا، ہنسی خوشی میں گزرے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی تحفے تحائف کے بھی تبادلے ہوں، تو یہ آپ کے لیے بہتر دن اس لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 10 ہے جی، مبارک رنگ نیلا ہے، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اب آپ کی آج کی پڑھائی جو فجر کی نماز کے بعد کی ہے وہ ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ پڑھیں گے یا کبیرو یا رزاق ہو، یا کبیرو یا رزاق ہو۔ 3 تسبیحیں مکمل کی جائیں گی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا آہادو، یا آہادو۔ برج جوزہ سٹار جیمنی، بہت احتیاط سے آج کا ہورسکوپ سنیے گا۔ کاروبار کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ جن لوگوں کے تعلقات یعنی جن کا مال باہر جاتا ہے، ان لوگوں کے معاملات کے اندر آج خرابی آ سکتی ہے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی اپنے مال کے اندر، اپنی چیزوں کے اوپر۔ فضول کسی قسم کا ایلیگیشن آپ کے اوپر لگ سکتا ہے، آپ کے مال کے اوپر، تو احتیاط کیجیے گا۔ اپنے مال کو خود اپنی نگرانی میں اگر چیک کروانا ہو کروائیے گا، کسی کے اوپر نہ ڈالیے گا۔ آج کے دن اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو دکاندار حضرات ہیں ان کے معاملہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھا پروفٹ ہوگا جی، اور باقی جو اس کے علاوہ کاروبار کرتے ہیں ان کے معاملات نارمل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے، دن تو ٹھیک ہے مگر فضول بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا خوشگوار بھی ہوگا اور نارمل بھی ہوگا، گرم ہوگا بیچ میں اور بار بار ہوگا مگر تھوڑا تھوڑا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آج کے دن کا آپ کا مبارک نمبر جو ہے وہ ہے جی 3، مبارک رنگ سبز ہے جی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد کی بتانے لگا ہوں۔ 3 لفظ ہیں، یا باسطو یا رحمانو یا سلامو، یا باسطو یا رحمانو یا سلامو۔ ایک تسبیح کی جائے گی، درود ابراہیمی 11 والآخر پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا مجیبو، یا مجیبو۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج سرطان سٹار ہے کینسر، آپ کا بھی آج کا بچت کرنے والا دن ہے۔ مہمانوں کی آمد، بہت زیادہ تر لوگوں کے گھروں کے اندر مہمانوں کی آمد آج ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہوں گے۔ بچت کیجیے گا، فضول خرچی نہ کیجیے گا، دکھاوا نہ کیجیے گا۔ آج کا دن دکھاوا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کاروبار کے معاملات کے اندر بھی دوست احباب ایسے آ سکتے ہیں کام والی جگہ پر جو کہ فضول خرچی کروائیں گے، تو احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، ویسے عام دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ گھریلو معاملات کے اندر اخراجات کے علاوہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور بہن بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر کم ہوگا جی۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ویسے ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ رہی، پر آپ کا دھیان کم ہو سکتا ہے۔
محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، پر کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کے کام کے اندر، آپ کی محبت کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کوئی اور بندہ آپ کے معاملات کے اندر آ کر آج کے اندر لڑائی ڈلوا سکتا ہے۔ ایک چیز بتا دو کہ یہ چیزیں ہر 100% بندوں پر نہیں ہوتی، 70% لوگوں کے اوپر یہ چیزیں 100% کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ لوگوں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ جو ہے نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے یا خالق کو، اور اس کی آپ ایک تسبیح کریں گے جی، یعنی 101 بار۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ برج اسد سٹار ہے لیو، آج کا دن بہت نارمل دن رہے گا، کاروباری لحاظ سے بھی کچھ خاص امپرومنٹ نہیں ہے، نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی عام دن ہوگا، صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی، مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، مگر زیادہ تر آپ کا نارمل رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی ہنسی مذاق اور غصہ دن میں آتا جاتا رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، کہا جائے تو پورا دن ایک ایوریج دن گزرے گا جی آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 5 ہے، مبارک رنگ سرخ ہے، یہ کمبینیشن پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بہت اچھا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ آپ کا عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا کریمو، یا کریمو، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ آپ جو ہے 101 بار پڑھیں گے، ایک تسبیح یعنی کہ کی جائے گی۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ نے آج 3 لفظ پڑھنے ہیں، یا حیو، یا قیوم، یا واحدو، یا حیو، یا قیوم، یا واحدو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج سنبلا سٹار ہے جی، ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے آج کے دن کے اندر جو ہے نارمل رہیں گے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن الٹ ہوگا، دن تو اچھا گزرے گا مگر کسی کام کی آفر ہو سکتی ہے تو اس کو اگنور نہ کیجیے گا۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں لڑائی ہوگی، مزاج آپ کا جو ہے وہ آج خوشگوار اور نارمل رہے گا، گرم ہوگا، بار بار ہوگا پر تھوڑا کم ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود کور ہوتا جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے اور بہتر بھی ہے، تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو زبان کے اندر، خاص طور پر جو مرد حضرات اسٹار سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی آج کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کریں گے تو صحیح مگر ان کا مطلب الٹا لیا جا سکتا ہے، تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 6 ہے، مبارک رنگ بنفشی کلر ہے جی۔ آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی، یہ میں بتا رہا ہوں عشاء کی فجر کی نماز کے بعد کا، ٹھیک ہے جی، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا سمیعو، یا حکیمو، یا سمیعو، یا حکیمو، صرف ایک تسبیح کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا متینو، یا متینو، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج میزان سٹار ہے جی، لبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں، پروفٹ ہوگا جی، خاص طور پر دکاندار حضرات کے لیے تو آج کا دن زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت جو ہے مردوں کے معاملات کے اندر ٹھیک ہے، پر میری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی صحت آج کے دن کے اندر خراب ہوگی جی۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی عورتوں کی طرف سے آج کے دن کے اندر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، بحث عورتیں زیادہ کریں گی، مرد آج کے دن کے اندر کم کریں گے، اسٹار سے جو تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مزاج جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار، عورتوں کا تھوڑا گرم زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے بہترین ہے، مگر بچیوں کے معاملات کے اندر میں نے بتایا ہے مزاج گرم ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی الٹی بات منہ سے نکال سکتی ہیں، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ اپنی غلطی ہے، سٹار کی نہیں ہے جی، تو اپنی احتیاط کیجیے گا، اپنی زبان کی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 9 ہے، مبارک رنگ سفید ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 نوافل جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پڑھنے ہیں۔ ظہر کے جو 12 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو نیت بتائی ہے، ثواب واسطے نہیں کہنا، ہدیہ واسطے کہنا ہے۔ آنے والا وقت تھوڑا سا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے،
لازمی کوشش کیجیے گا، اگر آج آپ ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اثرات ہو سکتا ہے آپ کے اوپر تھوڑے سے الٹ آئیں جی۔ دوسرا، آپ کوشش کریں کہ اپنا تھوڑا سا کوئی صدقہ بھی آج کے دن کے اندر دیں، پیسوں کا خاص طور پر اپنے سر سے پیسے وار کر کسی مدرسے میں یا کسی مانگنے والے کو دیں، آپ کے لیے مناسب رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے جی، اور لفظ ایک ہی آپ پڑھیں گے، یا مالک الملک ہو، یا مالک الملک ہو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو آپ پڑھیں گے یا رشید ہو یا سلام ہو، یا رشید ہو یا سلام ہو، عورت اور مردے کی پڑھائی کریں گے جی۔ برج اکرب سٹار ہے اسکارپیو، کاروبار کے معاملہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ 50 سال کی ایج کے قریب لوگوں کے تھوڑے سے آج خراب ہوں گے، احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پر عصر اور ظہر کے درمیان اگر خراب ہو تو لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی، مزاج آپ کا گرم نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ٹھیک ہے، ایسی خوشی میں دن گزرے گا آج کا آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 10 ہے، مبارک رنگ سبز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور 3 لفظ آپ پڑھیں گے، یا آحد ہو یا واحد ہو یا ماجد ہو، یا آحد ہو یا واحد ہو یا ماجد ہو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے، یا حکیم ہو یا حکیم ہو، عورت اور مردے کی پڑھائی کریں گے جی۔ برج قوس سٹار ہے جی سیگیٹیریس، آج کے دن کا سب سے بہترین برج کاروباری لحاظ سے، بہت اچھا پروفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، بہت ہی اچھا۔ احتیاط بھی کرنی ہوگی، ادھار سے بہت پرہیز کیجیے گا، آج کے دن ادھار دینا مناسب نہیں ہوگا آپ کے لیے، نہ ادھار دینا اور نہ ادھار لینا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوں گے۔ ایک ادھار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ صبح چیز لے کے جاتا ہے، شام کو آپ کو روٹین سے پیسے دے رہا ہے، وہ ادھار میں نہیں آتا۔ یا آپ دکاندار سے چیز لاتے ہیں اور اس کو بعد میں پیسے دیتے ہیں، یہ مارکیٹ کا آؤ چلاؤ ہوتا ہے، یہ بھی ادھار نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جو دینا اور جس کا پتہ نہیں کب ملنا ہے یا مہینے ڈیڑھ کا وعدہ ہے، ایسے اس کو آج اگنور کر دیں، کل دینا چاہے تو دے لیں کل کے سٹار کے حساب سے، مگر آج دینا اور آج لینا دونوں معاملات آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی اور بار ہوگی پر چھوٹی موٹی ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 9 ہے۔ کوشش کیا کریں جب میں 9 بتاؤں تو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے 9 کو استعمال کریں، 9 نوٹ لے لیں 10 روپے کے، اس کا صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ 2 سے 3 بار 9 قدم چل لیں، کوئی ایسی چیز جو 9 بار استعمال کی جا سکے اس کو کیا کریں، تاکہ 9 کا فگر آپ کی زندگی میں انٹر ہو فرسٹ ٹائم کے اوپر، اثرات بڑے اچھے آتے ہیں۔ سیاہ رنگ آپ کا مبارک رنگ سیاہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے آپ کا عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار جی، اور لفظ جو ہے وہ آپ صرف ایک پڑھیں گے، یا کہارو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر بالکل الٹ، یہ گرم پڑھائی ہے، بالکل الٹ ہے آج دن کے اندر، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، یہی پڑھا جائے گا جی۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون، بہت اہم دن ہے آج کے دن کے اندر، جیسے آپ کو پچھلے دنوں کے اندر میں نے بار بتایا ہے کامیابی کے معاملات، آج کے دن کے اندر اس کامیابی کو بریک لگ سکتی ہے، بہت احتیاط سے سنیے گا۔ آپ کا چلتے چلتے معاملات آج کے دن کے اندر رک سکتے ہیں۔ احتیاط کیا کرنی ہے، ایک تو اپنے صدقہ اپنا ضرور دینا ہے، کوشش ویسے تو یہ کریں کہ گوشت کا صدقہ ہو، اپنے سر سے 7 بار گھما کر کسی جگہ پر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تعداد اپنی پسلی کے حساب سے رکھیں، پاؤ، 1.5 پاؤ، آدھا کلو، 1.25 کلو تک اگر لنگز آپ دیتے ہیں یعنی فٹرہ، تو وہ اگر دیتے ہیں تو کوشش کریں وہ 1.25 کلو ہو، چھوٹی چھوٹی بوٹی کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم دیتے ہیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی دیں، مگر زیادہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ صدقہ زیادہ دو گے تو بڑی مصیبت ٹلے گی، چھوٹے چھوٹے صدقوں سے مصیبتیں بھی چھوٹی ہی ٹلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ معاملات آپ کے کچھ خراب ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو آج کے دن کے اندر ہی اس کا بہتری جو ہے
کرنی پڑے گی ایک۔ دوسرا، عشاء کی نماز کے بعد لازمی کوشش کریں کہ آج جو ہے نوافل ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ یہ 2 نوافل عشاء کی 17 رکعت پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ ضرور ادا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ باقی معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ کاروباری معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، پہلے سے کم ہوں گے، ٹھیک ہے جی، پر نارمل ہوں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، بحث ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، پر اخراجات بڑھنے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے اب اخراجات آپ کو فضول قسم کے پڑنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو۔ اس کی شروعات آج کے دن سے ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل رہے گا، جو ہے آپ کا یہ 2 زیادہ سب سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بحث سے پرہیز کرنی چاہیے ورنہ بریک اپ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف زبان کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، رشتے وہی بناتا ہے اور وہی قائم رکھتا ہے۔ اپنے رب سے دعا بھی ساتھ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے 2 ہے۔ مبارک رنگ جو آپ کا ہے وہ سبز ہے، لازمی کوشش کریں سبز رنگ کا دھاگا ہاتھ پہ باندھیں، اور کوئی ایسی چیز کریں جو کہ 2 بار ہو، ٹھیک ہے، جیسے بار بار 2 قدم چل لیں۔ اپنی زندگی میں آج کے دن کے اندر 2 کے حصے کو شامل کریں، 2 بار 2 نوٹ لیں، 10-10 روپے کے صدقہ دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز کریں جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے۔ دعاؤں کی قبولی کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 دفعہ۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے جو فرض ادا کریں گے پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 1 تسبیح، اللہ اکبر کی 1 تسبیح، الحمدللہ کی 1 تسبیح، ماشاءاللہ کی 1 تسبیح اور سبحان اللہ کی 1 تسبیح۔ 5 تسبیح آپ کریں گے جی۔ یہ مرد حضرات کریں گے، عورتیں یہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ عورتیں جو ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں گی اور لفظ پڑھیں گی یا رحمانو یا قدوسو یا علیمو، یا رحمانو یا قدوسو یا علیمو، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 تسبیحیں کریں گی، 3 لفظ ہیں، 3 تسبیحیں یعنی 303 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ دونوں مرد اور عورت پڑھیں گے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی یہ والے۔ اس کے بعد برج دلو سٹار ایکوریس، کاروبار کے معاملات نارمل ہیں جی، پروفیٹیبل ہیں پر نارمل ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کے جن کی ایجز زیادہ ہیں ان کو مسائل ہو سکتے ہیں، یا جن کو سانس کا مسئلہ ہے، یہ موسمی اثرات ہیں۔ موسمی اثرات کا جو ہوتی ہیں نا بیماریاں، ان کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کا، میں یہاں پھر دوبارہ بات کمپلیٹ کر دوں ایک دفعہ۔ جیسے آج کل لاہور میں اسموک بڑھنا شروع ہو گئی، تو آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے جو لاہور میں لوگ ہوں گے ان کے سانس کا مسئلہ ہوگا، اسی سٹار سے تعلق رکھنے والے کسی اور علاقے میں جہاں پر یہ چیز نہیں ہے ان کو نہیں ہوگا۔ تو موسمی اثرات اس لیے سٹار سے تعلق نہیں رکھتے، وہ علاقے کے ماحول سے، موسم کے حساب سے ان کے اوپر اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس چیز کو وقت سے عام طر زیادہ تر لوگوں کے صحت کے معاملات ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا، مزاج تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہترین ہے جی، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کی آج کا جو مبارک نمبر ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے جی، آسمانی کلر۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ کا جو ہے 21 بار ہے، اور صرف ایک لفظ ہے یا واحدو۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں یہ چیز کبھی کہتا نہیں مگر یہاں آپ کو کرنا پڑے گا، تصور ساتھ کرنا پڑے گا۔ یا واحدو کہ میرا رب واحد ہے، وہی ایک ہے۔ جیسے ہم اللہ اکبر جب پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کہتے ہیں، ذہن میں ہمارے آتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مگر یہاں تصور رکھنا پڑے گا یا واحدو کہ میرا رب ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اپنی مرضی سے تصور بنا سکتے ہیں مگر تصور کا جو منبع ہوگا وہ یا واحدو ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باطنو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج حوت سٹار ہے جی پائسس، کاروبار کے معاملات آپ کے بھی نارمل ہیں، کچھ ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات بھی زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، پر گھریلو معاملات میں بحث ہوگی۔
مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن فضول سا ایک دن ہوگا، کیونکہ آپ اسے خود فضول بنائیں گے۔ دن ٹھیک ہے مگر آپ اس طرف آج دھیان ہی نہیں دو گے، تو اس چیز کو اگر آپ پلٹنا چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو سٹار کے حساب سے آپ اس چیز کو اگنور کریں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دنوں کا کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 3 ہے، مبارک رنگ سرخ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، ٹھیک ہے جی۔ اور لفظ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا مغنی 3 تسمیہ کی جائیں گی، یعنی 303 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا غنی ہو، یہ 2 لفظ آپ کے بہت اچھے نکلے ہیں، بہت احتیاط کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ ایکسٹرا شکرانے کے نفل اگر ادا کر لیں، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد، ان تینوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد 2 شکرانے کے نفل ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں جو لفظ ہیں ان کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا۔ یہ پیسے کے لحاظ سے آپ کے سٹار کے مطابق کی پڑھائی ہے، پیسے کے لحاظ سے بہترین الفاظ ہیں، ان کو پڑھنے والے کو پیسہ بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ ساتھ اگر نوافل پڑھے جا سکے تو پڑھ لیں، ورنہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ عورت اور مرد کی پڑھائی کریں گے جی۔ آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزاروں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو
12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے۔ جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج کا ورد جو ہے وہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے، یا غفورو، یا سمیعو، یا بصیرو، مگر پڑھا اس طرح جائے گا، یا غفورو یا سمیع یا بصیرو، یا غفورو یا سمیع یا بصیرو، یا غفورو یا سمیع یا بصیرو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہم لوگ شروع کریں گے، جلا جلالہ پہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد یہ لا تعداد پڑھا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ جتنی تعداد پڑھنی ہوگی میں پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ بس پڑھتے جائیں، آپ نے گننا نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غفور یا سمیع یا بصیر، 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 جلا جلالہ۔ ہمارا آج کا دوسرا ورد جو ہے، یا رؤوف ہو یا ولی، 41 بار پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا اور بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مکمل ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں جی میرے ساتھ، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میرے ساتھ پڑھتے جائیں، گنتی میں کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رؤوف یا ولی، 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 بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں،
ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی۔ اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس معطر طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر الدا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع المنزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم البراق مرکاب المعراج سفرہ معراج سفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کا مرشد نہ میل کا پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحم شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہ دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔
رب العزت نہ تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نوں بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نوں بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین ویڈیو کے لاسٹ میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے نمبر 2 اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا ٹھیک ہے جی لازمی یہ چیز کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ